کہ جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک کبھی میں بے وضو نہیں رہتا ہوں. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں, اور جب وضو کر لیتا ہوں تو میں اس کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. شاید اسی کی برکت ہے کہ جنت میں آپ کے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی. بات میں ختم کرنے لگا ہوں, 2 بات کر کے ختم کر دوں گا, لیکن ایک بات سننا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو ہو گیا, اس پر سحر ہو گیا, اس کو جنات لگ گیا, اس کو چڑیل لگی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آسان نسخہ ہر مصیبت سے بچنے کا, ہمیشہ باوضو رہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. باوضو رہنے والا کس کے قلعے میں ہے؟ اللہ کے قلعے میں. جو بادشاہ کے قلعے میں اس کی جان کو خطرہ نہیں, جو اللہ کے قلعے میں اس کو کیسے خطرہ ہو سکتا؟ اسی لیے میرے جوانوں عادت بناؤ باوضو رہنے کی. باوضو رہنے کی برکت کیا ہے؟ جو باوضو رہے گا اللہ فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے. جو باوضو رہتا ہے اس کو وسوسے جلدی نہیں آتے, اس کو اللہ وسوسوں سے نجات عطا کرتا ہے. اور جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو روزی عطا کرتا ہے. جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے. جو باوضو رہتا ہے اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو باوضو رہتا ہے اس پر بد نظر اثر نہیں کرتی, اور اس پر سحر جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا. جو باوضو رہتا ہے, اس لیے باوضو رہنے کی عادت بناؤ. استنجا کرو تو وضو کرو, بیت الخلا جاؤ تو وضو کرو, وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرو. وضو کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو سارے نبیوں کی امت ہوگی, آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کالے گھوڑوں میں کسی کے سفید گھوڑے کھڑے کر دیے جائیں تو کیا وہ سفید گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہ پہچانے گا؟ حضور بالکل پہچانے گا. تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میری امت کی اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. میں ان کے چمکتے ہوئے اعضا کو دیکھ کر پہچان. اس لیے وضو کثرت سے کرو. دوسری اور آخری جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ جو رشتے ہو رہے نا, صرف گورا لڑکا چاہیے اور جو ہے وہ اونچا چوڑا چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ ساری باتیں دماغ سے نکالو. اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کرو, کلر کیسا بھی ہو لیکن سیرت اور کردار اور کیریکٹر میں وہ مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان کا مطلب کیا؟ یہ ٹوپی پہن کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے والا جمعہ کا وہ جمعہ والا مسلمان نہیں, اور صرف گوشت کھا کر مسلمان بننے والا مسلمان نہیں. مسلمان کا مطلب کیا؟ وہ چلے تو اسلام جھلکے, وہ بیٹھے تو اسلام جھلکے, وہ بولے تو اسلام جھلکے. کیسا؟ دیکھو مسلمان کیسے تھے, مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ چند یہودیوں سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن نہیں دنیا میں. چند یہودی ایک راستے سے جا رہے ہیں تو راستے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے. یہودیوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے تو آپس میں بات کرنے لگے شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا, شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا, کیونکہ اگر کوئی مسلمان اس راستے سے گزرتا تو وہ مسلمان راستے میں پتھر کو پڑا رہنے نہیں دیتا, ہٹا دیتا. کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے جو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ پر عمل کر رہا ہے. یہ پہلے مسلمانوں کی پہچان تھی. اور آج سب سے زیادہ گندگی جن کے محلے میں ہو, ایک دم کچروں کا ڈھیر پڑا ہو, بدبو آ رہی ہو, ننگے بچے گھوم رہے ہو, عورتیں کمر میں دوپٹے باندھ کر کے ہنڈے سے ایک دوسرے سے مارا پیٹی کر رہی ہو, سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. یہ مسلمانوں کے محلوں کی پہچان بن گئی. اور اتنا عتی کرمن ہو کہ اگر ٹرک گزرنے کی جگہ ہو تو رکشہ بھی گزر نہ سکے, ایسی جگہ ہو, سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے. کیا تماشا بنا رکھا ہے. لوگ مسلمانوں کے محلے دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے, اور آج اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہو اور مسلمان کو دیکھ لے تو اس کا ارادہ بدل جائے کہ بھئی مجھے نہیں ہونا ہے. یہ صورتحال ہے. بدل گئے, دین سے دور ہو گئے,
آؤ اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف. جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، ایک بات رشتوں کے حوالے سے، کہ اپنے رشتے جو طے کرو نا، رشتے بیٹیوں کے اور بیٹوں کے، صورت مت دیکھو، سیرت دیکھو. سیرت دیکھو، سیرت بڑھتی رہے گی، صورت گھٹتی رہے گی. میں نے اپنے بچپنے میں کئی خوبصورت لوگوں کو دیکھا تھا، آج ان کے چہرے دیکھنے کے قابل بھی نہیں، چہروں پہ جھریاں پڑ گئی ہے ایسا. اور کل ہم لوگوں کے چہروں پہ بھی جھریاں پڑ جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. ان بوڑھوں سے جا کر کے پوچھو نا جن کو بڑھاپا آ گیا، ان بوڑھوں سے جا کر پوچھو جن کو بڑھاپا آ گیا، کسی کے گھٹنے میں درد، کسی کی کمر میں درد، کسی کے پیر میں درد، کھانستے کھانستے پوری رات گزر جاتی ہے. جو اپنی راتوں کو آوارگی اور عیاشیوں میں گزارتے تھے، آج وہ راتوں کو موت مانگ رہے ہیں، چادروں کے اندر چھپ چھپ کر رو رہے ہیں. پوتے کو آواز دیتے تو پوتا بولتا ہے دادا بعد میں آتا ہوں. بیٹے کو آواز لگاتے تو بیٹا بولتا ہے ابا بس تم کو یہی پڑی رہتی ہے. بولو ایسے دردناک بڑھاپے سے لوگ گزر رہے کہ نہیں گزر رہے؟ میری قوم کے جوانوں، جاتے جاتے یہ میرے دل کا درد میں تمہارے دل پہ منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں. سن لو، اگر جوانی میں آوارگی کرو گے، جوانی میں عیاشیاں کرو گے، جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرو گے، جوانی میں خدا کی قدرت کو چیلنج کرو گے، جوانی میں نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے، تو اللہ بڑھاپے کے اندر وہ دردناک عمر دے گا کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں آئے گی، عزت جائے گی. بستروں میں چھپ چھپ کر کے رو گے، اس وقت عبادت کرنا چاہو گے تو عبادت کی توفیق بھی نصیب نہ ہوگی. لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بڈھا جلدی مرتا بھی نہیں. یہ صورتحال سب کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اس لیے جوانی میں آوارگی نہ کرو، جوانی میں عیاشی نہ کرو. جوانی چلے جانے کے لیے ہے اور بڑھاپا کبھی نہیں جانے کے لیے ہے. اس لیے اگر آج تم کتا گولی کھا کر نشہ کر رہے ہو تو ذرا اس کے انجام پر بھی نظر کرنا. آج جوانی کے اندر پانی میں آگ لگاؤ گے تو ایک دن یہ جوانی ضرور ڈھل جائے گی. اگر جوانی کے اندر تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، مستی مذاق میں ڈوبے ہوئے ہو، تو یہ جوانی چلی جائے گی. جوانی بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہے، جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے. یہ جوانی جائے گی. 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر یہ ختم ہونے لگتی ہے. اللہ اکبر، اتنے مختصر وقت کے لیے جوانی آتی ہے. اس میں آوارگی نہ کرو خدا کے لیے. مگر وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو نشے سے بچتے ہوئے گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو ظلم سے بچتے ہوئے گزارے. یعنی آج کل کے چھوکرے 16 17 سال کے کتا گولی، شراب، دادا گیری، گنڈا گردی، ایک دوسرے کو مار پیٹ، بکری پر جھگڑا ہوتا ہے اور کسی کا قتل ہو جا رہا ہے مالیگاؤں. کیا ہو گیا؟ بکریوں سے زیادہ کیا انسان کی جان قیمتی نہیں ہے؟ میری قوم کے وہ لڑکے اگر یہ سمجھتے کہ میں اپنی جوانی کی قوت کی بنیاد پہ اس کو دباؤں گا، اس کو دباؤں گا، اس کو قتل کروں گا، تو سن لو، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. آپ قتل کو سمجھتے کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو اگر شہید کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کعبۃ اللہ کی حرمت سے کھلواڑ کیا جائے تو اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا کسی مسلمان کے قتل سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لوگوں نے مسلمانوں کی ایک انسان کی جان کو بہت ہلکا سمجھ لیا اور جوانی کے نشے میں اتنے ڈوب گئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں چل رہی ہیں. میں تلوار چلانے والے لڑکوں سے کہتا ہوں، ایک دن تم کو بھی بڑھاپا آئے گا، تم بھی جوانی سے ایک دن چھٹکارا لوگے. اور جوانی تمہاری مرضی سے نہیں جائے گی، جوانی آتی بھی اللہ کی مرضی سے اور جاتی بھی اللہ کی مرضی سے ہے. ہم نے بڑے بڑے دادا لوگوں کو دیکھا کہ بڑھاپے کے اندر ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، گھر کے اندر ذلیل ہو کر کے بیٹھے. میں نے دیکھا ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میرا ہاتھ پکڑ کر نام لے سکتا تھا، لیکن غیبت کرنے نہیں بیٹا، آپ کی اصلاح کرنے بیٹھا ہوں. نام لوں گا تو غیبت ہوگی. میں کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنے نہیں آیا.
اصلاح معاشرہ کے نام پہ میں کسی کی عزت اچھالنے نہیں آیا. مجھے تو آپ کو نصیحت کرنا ہے صرف. ایک بہت بڑے ہمارے شہر کے دادا بڑھاپے میں جب وہ بیمار تھے، میں ان سے ملنے گیا. میرے ساتھ میرے ایک ساتھی اور بھی تھے. داڑھی سفید ہو گئی تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی. شراب پی کر کے ساری دولت کو ختم کر دیا تھا. بچے لوم چلاتے ہیں، باہر کھاٹ پہ پڑے ہوئے تھے. میں گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے اور کہا اتنی دعا کر دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. میں دیر تک کے ان کے ہاتھ پکڑ کر دعا کرتا رہا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو معاف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، گنہگار سے نفرت کرنے والے نہیں. وہ اگرچہ گنہگار تھا لیکن تھا میرے اللہ کا بندہ، تھا میرے نبی کا امتی. مجھے کیا حق تھا کہ میں اس سے نفرت کرتا؟ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو پھر علاج کس کا کرے گا؟ ڈاکٹر نے تو مریضوں سے نفرت نہیں کرنا، محبت کرنی ہے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. ہمیں شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نفرت نہیں. ہمیں چوری سے نفرت ہے، چور سے نفرت نہیں. ہمیں زنا سے نفرت ہے، زانی سے نہیں. ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں، سماج میں نئی زندگی دینا چاہتے ہیں، اس کو سماج میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دھندے گاہکوں سے چلتے ہیں، اور علماء کی جو نشستیں سجی ہوئی ہے وہ گنہگاروں کی وجہ سے. اگر گنہگار مکمل نیک ہو جائیں تو ہم نصیحت کی محفل کس کے پاس جا کر کے سجائیں گے؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فلسفہ کس کے سامنے پیش کریں گے؟ تو میں دونوں ہاتھ پکڑ کر کے ان کے لیے دعا کرتا رہا اور میں کہتا رہا کہ بابا آپ بھی میرے لیے دعا کریں. پھر انہوں نے ایک جملہ روتے ہوئے کہا بیٹا، انہوں نے مجھے کہا بیٹا اگر ہو سکے تو کوئی ہاسپٹل قائم کر لے، اس لیے کہ آج میرے پاس علاج کو پیسے نہیں ہے تو مجھے ٹریٹمنٹ صحیح طور پہ مل نہیں پا رہا. انہوں نے یہ کہا اللہ گواہ ہے، ہو سکے تو کوئی میڈیکل کھول لے تاکہ غریبوں کو صحیح طور پہ تو دوا پہنچا سکے. اس لیے کہ میرا بچپنا ان کے سامنے گزرا تھا. انہوں نے یہ بات کہی، میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آنکھ بند کر کے اسی وقت عہد کیا کہ انشاءاللہ ان کی زندگی میں یہ کام کر دیں گے. لیکن زمین خریدی تو اتنا وقت چلا گیا کہ ان کی زندگی میں تو وہ کام نہیں ہوا اور بالآخر ان کا انتقال ہوا. لیکن ان کے اوپر اللہ رحم کرے کہ ان کو احساس تھا گناہوں کا. اللہ نے رمضان المبارک میں ان کو موت عطا فرمائی اور شاید جمعہ کا دن تھا ان کو موت آئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بندہ گیا تو جنتی ہو کر گیا کیونکہ آخری میں توبہ کر لی. لیکن تھی بڑی دردناک بات. اگر تم لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے میری قوم کے جوانوں تو تمہاری زندگی عبرت بن جائے گی. جوانی میں تو جو چاہے کر لو لیکن بڑھاپا تمہیں بھی آنا ہے ہمیں بھی. اگر جوانی نیک بن کر کے گزارو گے انشاءاللہ بڑھاپا قابل رشک ہوگا. ہر بوڑھا ذلیل نہیں ہوتا. جو جوانی میں نیک عمل کرتے ہیں دنیا بڑھاپے میں بھی ان کو عزت کے ساتھ پکارتی ہے. ان کی عزت گھر میں بھی ہوتی ہے، ان کی عزت باہر بھی ہوتی ہے. اس لیے میں اپنے تمام جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں بہت دور چلے گئے اللہ کی بارگاہ سے، بہت دور چلے گئے رسول اللہ کی بارگاہ سے. میری قوم کے جوانوں آؤ، اپنے دین کی طرف آؤ، اپنے مذہب کی طرف آؤ، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدل دو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دو اور ایک نیک انسان بن کر کے اپنی زندگی گزارو. کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ کر چکا، میں تو بہت جرائم کر چکا، اب میں کیسے توبہ کروں. یاد رکھنا انسان اگر ہزاروں سال گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کا ایک مرتبہ توبہ کرنا اس کے ہزاروں سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. صرف ایک بات پیش کر کے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں باتیں نکل آئی وہ بات ختم کروں. اگر کوئی انسان اللہ کی طرف پلٹنا چاہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. بس اس کو زیادہ کچھ نہیں کرنا. اس لیے کہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے.
اگر کسی کی 70 مائیں وہ بفرض محال ہو نہیں سکتی، تو 70 مائیں مل کر ایک بچے کو کتنا پیار دے گی؟ اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم نے سب کے پیار پہ توجہ دی، رب کے پیار پہ توجہ نہیں دی۔ دیکھو کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جس نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک اللہ کا نام تک نہیں لیا، اتنا غافل تھا اللہ سے کہ اللہ بھی اس نے نہیں کہا، 40 سال تک گناہ ہی کرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سدھارنا چاہتا ہے نا تو اس کو تھوڑی سی کچھ سزا اس پہ ڈالتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے۔ یہ مصیبتیں کبھی کبھی کسی کو سدھارنے کا ذریعہ بن جاتی، تکلیفیں کسی کو سدھارنے کا۔ لیکن میری قوم کا حال یہ کہ کورونا جیسی وبا بھی ہمیں سدھار نہیں سکی۔ یعنی کتنے قوم کے دل سخت ہو گئے، سدھرنے کو کوئی تیار ہی نہیں، کوئی پلٹنے کو تیار نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو جلدی جلدی بات مکمل کروں۔ 40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کو اس پہ ناراضگی ہوئی، اللہ نے بارش روک دی۔ بارش رکی تو سب پریشان ہوئے۔ اتفاق سے وہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دور موسیٰ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے کلیم دعا کر دے کہ اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کے کلیم نے کہا پوری پبلک جمع کرو، لوگوں کو جمع کرو، ہم شہر کے کنارے جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کریں گے۔ 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی بلاتے، اللہ کے نبی بلاتے، اللہ کے نبی بلاتے، 70,000 کا مجمع اکٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، مولا یہ سب تیری مخلوق پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی، مولا برسا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری دعا تو قبول ہے، لیکن اس مجمع میں 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں اور اسی کی وجہ سے میں نے بارش بند کر دی، تو اس کو باہر نکال دے، میں برسا دوں گا، اس کو نکال۔ عرض کی مولا اتنی بڑی پبلک ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، میں اس کو کیسے پہچانوں گا، کیسے نکالوں؟ اللہ نے فرمایا تو آواز لگا، تو کہنا کہ نکل جب وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا نام تک نہیں لیا، اللہ اس سے ناراض ہے، اسی کی وجہ سے بارش روک دی، نکل باہر نکل۔ وہ نکلے گا ہم برسائیں گے۔ یہ بھی اللہ کا پیار ہے۔ اللہ جانتا ہے ہونا کیا ہے، عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہوتا ہے اور نبی عالم غیب ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کسی کے بتائے بغیر غیب جانتا ہے اور نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال تو نبی نے ارشاد فرمایا اے وہ شخص جس نے 40 سال تک اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اللہ اس سے ناراض ہے، اسی کی وجہ سے بارش رکی، باہر نکل۔ تھا بڑا ہوشیار، بڑا ہوشیار تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کون نکلتا ہے، اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں مجرم ہوں۔ ادھر ادھر دیکھا، وہی 70,000 کا مجمع، اگر میں نکلا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے کہ تیری وجہ سے بارش رکی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، چپکے چپکے اپنا منہ چھپایا اور منہ چھپا کر اللہ سے عرض کی مولا اگر تو مجھے ذلیل کر دے اس مجمع میں تو تیرا بننا کیا ہے؟ تو بے نیاز ہے نا، تیرا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اگر تو مجھے ذلیل کر دے، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا بگڑنا کیا ہے، تیرا نقصان کیا ہے؟ سو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں غافل تھا، تیرا نام نہیں لیا، تجھے کبھی یاد نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ناراض ہو جائے گا۔ اے بے نیاز مولا مجھے آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اس 70,000 کے مجمع میں اگر باہر نکلا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے، مولا مجھے معاف کر دے، میری عزت پہ بنائی میں ذلیل ہو جاؤں گا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور چونکہ عزت پہ بنائی تھی تو ایک دم دل کی گہرائی سے اس نے معافی مانگی، کیونکہ جب آدمی پہ بن آتی ہے نا جان پر عزت پر تو پھر ایک دم اندر سے نکلتی ہے۔ ہاں تو ایسے ایک دم اندر سے نکلی اور 2 آنسو ادھر گال پر آئے، ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے رخسار سے کہ کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا ہمیں تو کہا تھا کہ وہ نکلیں گا تو برسائیں گے، کوئی نکلا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسایا ہے۔ جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسایا۔ مولا چند لمحوں کے اندر مردود محبوب کیسے ہو گیا؟
चंद लम्हों की बात है सिर्फ, मरदूद महबूब कैसे हो गया? इरशाद हुआ मेरे मूसा उसने तौबा कर ली, 2 आंसुओं के कतरे पेश कर दिए मेरी बारगाह में, हम राजी हो गए उससे। और सिर्फ राजी नहीं हुए, महबूब भी बना लिया। और सिर्फ महबूब ही नहीं बनाया, जितने गुनाह किए थे वो सब नेकियों में कन्वर्ट कर दिए, तब्दील कर दिए, सब नेकियों में डाल दिए, नेकियों के खाते में डाल दिए। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा, अब तवज्जो करना, गुनाह भी माफ किए, नेकियों में तब्दील भी कर दिए, महबूब भी बना लिया, उसके सदके में बरसा भी दिया। कितना अजीम हो गया वो तौबा करने वाला कि उसके सदके में बारिश बरसने लगी। अरे जब गुनाह से तौबा करने वाले के सदके में बरस सकती है, तो जो गुनाह करने वालों को अपनी शफाअत से जन्नत में ले जाने वाले रसूल सैयदुल मासूमीन है, उनके सदके में क्या नहीं मिल सकता? उसके सदके में बरसी ना, उसने तौबा किया तो उसी की वजह से बरसाया। अब जानते हो, महबूब भी बनाया, बरसाया भी, गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट भी कर दिया, तब्दील भी कर दिया। अब हजरत मूसा कहते हैं मौला जरा बता तो सही वो बंदा कौन है? मौला हाय हाय, कोई मेरे अल्लाह को देखे कि वो अपने बंदों से प्यार कितना करते। बंदे तू गंदा है, बंदा तू गंदा है कि तू सबसे प्यार कर रहा है, उससे प्यार नहीं कर रहा है जो तुझसे प्यार कर, जो तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करे, तू उसको छोड़ के सबसे प्यार कर रहा है। तू कुत्ते बिल्ली से तक प्यार करने के लिए तैयार है, लेकिन तू अपने रब से प्यार करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं घरों में जाता हूं तो देखता हूं कि कुत्ते भी नजर आ रहे, बिल्लियां भी नजर आ रही, गद्दों पर लेटी हुई बिल्लियां। इंसान कुत्ते बिल्ली से दिल लगा रहा है, अल्लाह रसूल से दिल लगाने को तैयार नहीं। कितना गंदा ये बंदा, गंदगी की इंतहा हो गई। जिस दिल में अल्लाह रसूल होना चाहिए था, उस दिल में कुत्ते बिल्ली का प्यार आ गया। सोचो तो सही कहां हो। मुसलमानों अपनी अहमियत को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो, कहां थे कहां चले गए। तो जनाब मूसा कलीम ने कहा मौला जरा बताना वो कौन है, वो कौन है जिसकी वजह से बरसाया, जिसको महबूब बनाया और उसने तौबा किया तो तूने उसकी तौबा कबूल की। कहा मूसा तेरा मकाम हमारी बारगाह में बहुत बड़ा है मेरे प्यारे, लेकिन तुझे बताऊंगा नहीं। मूसा तुझे बताऊंगा नहीं उसका चेहरा। मौला क्यों? इरशाद हुआ अरे जब पापी गुनहगार था तो तब पर्दे डाल डाल करके छुपाया था, अब तो तौबा करके मेरा हो गया है, अब बता करके जलील कैसे कर दे। ये उसका प्यार है, ये उसका प्यार है बंदों के लिए। आओ ना हम भी सच्चे दिल से तौबा करें। आज तक नमाज छूटी थी, तौबा करो नमाजी बनो। आज से पहले कभी नशा किया था, तौबा करो नशे से बाज आ जाओ।